عشق کا کمال اتنا ہوا جگر، میرے عشق کا کمال اتنا ہوا جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کے دل میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے تو اس کے اوپر نبی کا فیضان بھی ہوتا ہے، اور جس پر نبی کا فیضان ہوتا ہے اور جس کے اوپر نبی کا فیضان چھایا فغن ہوتا ہے وہی تو زمانے میں چھا جاتا ہے، زمانہ اس کا غلام ہو جاتا ہے، زمانہ اس کا تابعدار ہو جاتا ہے۔ جو نبی کا سچا عاشق اور دیوانہ ہوتا ہے زمانہ اس کا بھی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آج دیکھا ہوگا کہ نبی کے عاشقوں پر، اس اللہ کی امت پر ظالموں نے کتنے ظلم کیے اور کتنے ظلم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور کتنے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ کوئی مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی مسلمانوں کو بھگانے کی بات کرتا ہے، کوئی مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کرتا ہے، لیکن مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے پاس ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جس کا نام صبر ہے، اور جو کوئی صبر کرتا ہے ترقی اور جیت اسی کی ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس صبر ہے، اور ایک نہ ایک دن یہ صبر اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ ظالم ظلم کرتے کرتے خود نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور صبر کرنے والا صبر کرتے کرتے فربا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، مگر یہ آج مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی سازشیں کوششیں کی جاتی ہے، اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے، اس میں اس کا ذمہ دار خود مسلمان ہے۔ اللہ نے جس مسلمان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ نے جس کو حقانیت کے لیے اور جسے سیدھی راہ پر چلنے کے لیے اور جس کو گناہوں سے بچنے کے لیے شیطان کے فریب میں نہ پھنسنے کے لیے پیدا کیا تھا، آج وہی مسلمان بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی کام کرتا ہے تو گناہ کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے۔ وہی انسان جس کے لیے بتا دیا گیا کہ چگلی کرنا گناہ ہے مگر بغیر چگلی کیے اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ آج تو پوزیشن اتنی خراب ہے میاں، آج جس کو قرآن نے جس کو حرام قرار دیا، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا شراب، آج مسلمان اس راستے پر زیادہ نکل پڑا ہے۔ آج شراب بھٹیوں پر جا کر دیکھو، جتنے اہل ہنود نہیں ملیں گے اس سے زیادہ مسلمان ملیں گے۔ اور تو اور بات تو مسلمان ایسے ہیں کہ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے ہیں، دھاگا باندھا ہوا ہے، مسلمان ہے مگر بظاہر نہیں لگتے مسلمان ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے تو پہچان ہی نہیں پاتا ہے مسلمان ہے یا کوئی اہل ہنود میں سے، شراب پیتا ہے، شراب بٹی پہ کھڑا ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ مگر وہ تو الگ کی بات، وہ پہچان میں نہ الگ کی بات، ایک پہچان رکھے ہوئے، داڑھی بھی چہرے پر ہے، بات تو ٹوپی بھی سر پہ لگائے، شراب بٹی پہ دارو خریدتا ہے۔ یہ مسلمان آج کسی سے نہیں کہا جا سکتا کہ تمہاری قوم میں تمہارے مذہب کے لوگ دارو پیتے ہیں، اگر کسی کو کہو گے تو فوراً وہ کہے گا تیرے یہاں خود لوگ دارو پیتے ہیں، تیرے مذہب تیرے دھرم کے لوگ بھی دارو پیتے ہیں۔ کسی پر نہیں کچھ کہا جا سکتا کیونکہ غلطی اپنی خود ہے۔ آج مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہو گئی؟ شراب بھٹیوں پہ مسلمان، زنا کے اڈوں پہ مسلمان، جوا کے اڈوں پر مسلمان، ہر خرافات کی جگہ پر مسلمان، چوری لفنگے لچا گیری میں مسلمان، تو مسلمان نہیں پریشان ہوگا کون پریشان ہوگا؟ آج مسلمان کے بچوں دیکھو مزدوری کرتے پھرتے، بھیک مانگنے والے زیادہ بچے مسلمان، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں تمہیں پڑوسی کو دیکھ کر جلنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑوسی اچھا کھانے پینے لگے ٹھیک ہو جائے تو ہمیں اس کا جلن پیدا ہو جاتا ہے، اگر کسی کی اچھی انکم آنے لگے تو اس کا بھی
جلن پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو بغض و کینہ سے پاک کرو، کسی کا حسد نہیں ہونا چاہیے، اور باقی یہ حسد ایک نہ ایک دن تمہیں قبر کے گڈھے تک پہنچا دے گا، مگر سینے سے حسد ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے۔ آج مسلمان خسارے میں اسی لیے، مسلمان نقصان میں اسی لیے ہے کہ اس کی زبان کسی اچھی بات کے لیے نہیں اٹھتی ہے، صرف برائی کے سوا، اس کے سوا نہیں اٹھتی۔ دیکھا ہوگا جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز سے مطلب نہیں، اور تو علاوہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، روزمرہ کی 5 وقت کی نمازیں وہ تو الگ کی بات، جو جمعہ کا دن ہے جس کو عید کا دن کہا گیا، جو کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے 5 وقت کی، مگر وہ مسلمان جمعے کی نماز ضرور پڑھتا ہے، مگر اس میں مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، جمعے والوں میں بھی ایسے ہیں کہ وہ جمعے کی بھی نہیں پڑھتے ہیں، جمعے کی بھی نہیں پڑھتے، مگر جب بات آتی ہے تو سب سے بڑا دیندار، دین کا ٹھیکیدار، مسجد کا ذمہ دار وہی نکل کر آتا ہے کمینہ، جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، وہی نکل کر اور اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی بے نمازی جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، اس کی بات عوام کیوں مانتی ہے؟ اس لیے مانتی ہے کہ یہ اللہ کا قہر ہے تم پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا غضب تمہارے اوپر ہے کہ تم نے ایک سچے رہنما کو ساتھ چھوڑا، اسی لیے گمراہ رہنما کے پیچھے کر دیا۔ اب تم وہ بھی جہنم میں جائے گا، تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اس لیے اگر کوئی بس ہو، اس کا ڈرائیور اگر اندھا ہو، اس پر آپ سواری کرو گے، اس پر بیٹھو گے جس کا ڈرائیور اندھا ہو، تو بتاؤ وہ بس کہاں جائے گی؟ سیدھے روڈ پہ جائے گی یا گڈھے میں جائے گی؟ تو ایسے سمجھ لیجئے گا، جو بے دین ہے، جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، جو شریعت کی کوئی بات نہیں جانتا، کھاتا تو حرام کھاتا، سوتیا، بیاجیا، شرابی ہے، اور جس کے گھروں کے ماحول گندے ہیں، آج دنیا اس کے پیچھے گاؤں والے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے تم پر پھٹکار ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تمہیں ایسے کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی گڈھے میں جائے، تم بھی گڈھے میں جاؤ۔ ایسے میں نے مثال دی گاڑی کی، بس کی، ڈرائیور اندھا ہوگا تو گاڑی گڈھے میں جائے گی، ایسے وہ بھی دین کے بارے میں اندھا ہے تو وہ بھی گڈھے میں، تم بھی گڈھے میں، اور گڈھا کوئی اور نہیں ہے، جہنم کا گڈھا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور حفاظت فرمائے۔